بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بہترین زندگی کے ان 40 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ ان فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً کرۂ ارض پر فجر اور عشاء کے درمیان آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبودار انسان کو ڈپریس کرتی ہے جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئے جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ نمبر 4، فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے کھانے کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ نمبر 6، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں یہ جلد آرتھرائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 7، فرمایا، جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بھیڑیں ہمارے جوتوں پر پناہ لے لیتی ہیں، لہذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ نمبر 8، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا، ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کرتے ہیں۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں لیکن یہ بعد ازاں مسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت ٹانگیں پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس قسم کی حادثوں سے بچنے کے لیے حکم جاری فرمایا تھا۔ نمبر 12، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے منافی بھی ہے۔ نمبر 14، فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو۔ کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ نمبر 15، فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ نمبر 16، فرمایا، منہ بھر کر نہ کھاؤ۔
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنا لی، چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجور کی تجارت کرنے لگے۔ نمبر 17، فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی لیتا ہے۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب تلاش کرتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت، منافقت جیسے روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 19، فرمایا اقامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 20، فرمایا بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو، اس کی وجہ سے جراثیم ہے۔ نمبر 21، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ نمبر 22، فرمایا دوستوں کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوری سے واقف ہوتے ہیں، یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ہوتے ہیں۔ نمبر 23، فرمایا دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ نمبر 24، فرمایا ایڑیاں مار کر نہ چلو، کیونکہ تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہے، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ نمبر 25، فرمایا کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 26، فرمایا ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ نمبر 27، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ نمبر 28، فرمایا شیخی نہ بگاڑو، میں نے آج تک شیخی خور کو باعزت نہیں دیکھا۔ ہم عزت بڑھانے کے لیے شیخی مارتے ہیں اور ہمیشہ پرانی عزت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 29، فرمایا گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ نمبر 30، مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 31، فرمایا غربت میں صبر کیا کرو، صبر بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت کبھی کسی انسان کو غریب نہیں رہنے دیتی۔ آپ صابر ہو جائیں، آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے۔ نمبر 32، فرمایا اپنے خامیوں پر غور کیا کرو اور توبہ کیا کرو۔ ہم اگر اپنی کسی ایک خامی پر قابو پا لیں تو ہم میں 10 خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ یہ بھی آزما کر دیکھ لیں۔ نمبر 33، فرمایا برا کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرو، یہ بھی آزما کر دیکھیں، یہ عادت آپ کے دشمن کی تعداد کم کر دے گی۔ نمبر 34، فرمایا اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہو۔ ہم دوسرے پرندے کی کوشش میں ہاتھ کا پرندہ بھی اڑا بیٹھتے ہیں، ہمیں جو مل جائے ہم اگر اسے انجوائے کرنا سیکھ لے تو یہ دنیا جنت ہو جاتی ہے۔ نمبر 35، فرمایا زیادہ نہ سویا کرو، زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نمبر 36، فرمایا روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کیا کرو، یہ عادت بھی عبادت ہے، آپ کر کے دیکھیے، آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ نمبر 37، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ نمبر 38، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو۔ نمبر 39، فیصلے سے قبل مشورہ ضرور کیا کرو۔ نمبر 40، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی غرور مت کرو۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔